بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک نازل کی ہم نے تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور یعنی روشنی۔ اس میں تورات کو ہدایت اور نور فرمایا گیا۔ یعنی اب اگر کوئی کہے کہ تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے یا ہدایت فرمایا ہے یا نور فرمایا ہے، تو پھر تورات پڑھنی چاہیے۔ تو قرآن کو بھی، قرآن پاک کو بھی نور فرمایا گیا، تورات کو بھی نور فرمایا گیا، تو لہٰذا وہ بھی تو پھر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ جبکہ یہ ہدایت اور نور تب تھی جب وہ ناسخ تھی، یعنی کوئی بھی کتاب نازل ہوتی تھی تو وہ پہلی کتابوں کی ناسخ کتاب ہوا کرتی تھی، تو پچھلی کتاب منسوخ، یہ ناسخ۔ پھر اس کے بعد انجیل آئی، جب انجیل آ گئی تو یہ منسوخ ہو گئی، انجیل ناسخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب اس کے احکامات منسوخ ہیں۔ تو جب یہ نازل ہوئی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور نور بنایا، کلام تو اللہ کا ہی ہے نا، تو لہذا اس میں مزید وضاحت آگے جا کے آئے گی۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ فرما بردار نبی، ٹھیک ہے، یعنی وہ انبیاء جو مطیع ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی فرما بردار نبی جو ہیں وہ اس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے۔ والربانیون، اور اللہ والے، وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ یحکمو، یہ یحکمو آگے چلے گا یہ۔ والاحبار، اور فقیہ علماء جو ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے یا اس سبب سے کہ حفاظت چاہی گئی اللہ کی کتاب کی، اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی۔ یعنی تورات جو ہے اس کو محافظ بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور ان میں ان لوگوں میں یہ ایک فرض یہ بھی تھا کہ جو ہے نا یہ تورات کی حفاظت کرنی ہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کا معنی یہ ہے حفاظت چاہی گئی اللہ کی کتاب کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے ان کے ساتھ گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اس میں پھر کیا کہا گیا ان کو تورات میں، اور انبیاء نے، اللہ والوں نے اور فقیہ علماء نے پھر کس چیز کی تاکید کی لوگوں کو؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی،
بس نہ لوگوں سے ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہ لو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو نہ فیصلہ کرے، یحکم نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اتارا اللہ نے، جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الکافرون، بس وہ لوگ کافر ہیں۔ ان سے یہ عہد لیا گیا کہ مجھ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں، اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر کے تو ذلیل دام لینا شروع ہو گئے، اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو فیصلے کے لیے استعمال نہ کیا انہوں نے، اس سبب سے وہ کافر ہو گئے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور لکھا ہم نے ان پر، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس کے جان کے بدلے میں جان۔ تو کچھ جو ہیں تورات کے احکامات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شامل فرما دیے، جو احکامات ان پر لاگو تھے وہی احکامات مسلمانوں پر لاگو کیے گئے، ٹھیک ہے۔ جو احکامات اس میں آ گئے، یہ پیچھے بھی ایک حکم گزرا تھا جس میں لکھا گیا کہ یہ تورات میں یہ لکھا ہے، جی، تو جو احکامات اس میں آ گئے وہ ناسخ ہو گئے، اور جو اسی میں رہے تورات میں وہ منسوخ ہو گئے۔ تو ہم نے تورات میں لکھا ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے میں جان ہے، والعین بالعین آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، یعنی جان کے بدلے میں جان۔ کوئی کسی کو قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کرے، قصدن قتل کرے، عمدن قتل کرے، جی، تو اب حکم یہ ہے کہ قاتل سے اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جان کے بدلے میں ایک ہی جان لی جائے گی، یہ نہیں کہ ایک جان کے بدلے میں اب قاتل کے سارے ورثاء جو ہیں یا اس کی آل اولاد ہے ان کو بھی قتل کیا جائے، یہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کمزور ہوتا تھا نا، وہ اگر کسی امیر کو، کسی بڑے کو قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں وہ 2 3 پھڑکا دیتے تھے، یا عورت نے اگر قتل کیا ہے تو بدلے میں عورت کو چھوڑ دیتے تھے، کسی مرد کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس نے قتل کیا ہے قصاص بھی اسی سے لیا جائے گا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ۔ لیکن اس میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر آنکھ اس نے یعنی ظلم کرتے ہوئے کوئی چیز ایسی ماری ہے آنکھ میں، ڈیلا باہر نہیں آیا لیکن اس کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے، روشنی ختم ہو گئی آنکھ کی، بدلے میں بھی ایسا ہی کام کیا جائے گا کہ کوئی چیز مار کے تو پھر جو ہے اپنا روشنی ختم کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے کسی کا ڈیلا جو ہے نا وہ باہر نکال دیا،
اب بدلے میں ڈیلا باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف بینائی ختم کرنے میں جان نہیں جاتی، اگر ڈیلا باہر نکالیں گے تو پھر جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس طرح پھر جو ہے وہ مساوات نہیں رہے گا، برابری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی یا تو پھر یقینی بات ہے کہ ڈیلا باہر نکالنے سے جان نہیں جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جان چلی گئی تو پھر برابری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو صرف ڈیلا باہر نکالا تھا، قتل تو نہیں کیا تھا، بدلے میں آپ نے قتل کر دیا۔ تو لہذا اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ صرف بینائی جو ہے وہ ختم کی جائے گی، ڈیلا باہر نہیں نکالا جائے گا۔ والانفا بالانفی، اور ناک کے بدلے میں ناک، اس میں بھی علماء نے لکھا ہماری شریعت میں، فقہ حنفی میں، اگر تقریباً آدھ تک اس نے کاٹا ہے تو بدلے میں آدھا ناک ہی کاٹا جائے گا، لیکن اگر اس نے جڑ سے جو ہے نا وہ کاٹ دیا ہے تو جڑ سے بدلے میں نہیں کاٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جڑ سے کاٹنے میں جان جانے کا خطرہ ہے، تو اگر جان اس طرح چلی جائے تو پھر وہ برابری نہیں ہوگی۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، اس میں جو ہے وہ جتنا کاٹا ہے اتنا ہی کاٹا جائے گا، اس میں جان جانے کا خطرہ کوئی نہیں ہے۔ آدھا کاٹا ہے تو آدھا کاٹا جائے گا، پورا کاٹا ہے تو پورا کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، اس میں بھی جو ہے نا یہ برابری ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی آدھا دانت توڑا ہے تو آدھا دانت ہی کوئی چیز مار کے تو توڑا جائے گا، نکالا گیا ہے تو نکالا جائے گا، البتہ دانت کے بدلے میں دانت ہی ہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے، جتنے زخم دیے، جتنے زخم لگائے اتنے زخم لگائے جائیں گے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو کوئی صدقہ کرے یعنی معاف کر دے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں معاف کرنے پر بھی چونکہ ثواب ہے اس لیے تصدق کا فرمایا گیا، صدقہ کرنے میں بھی ثواب ہے نا، تو یہاں پہ بھی معاف کرنے میں بھی ثواب ہے، اس وجہ سے یہاں پہ تصدق کا فرمایا گیا کہ جو کوئی معاف کر دے خوشی سے، خوش دلی سے، فہو کفارۃ اللہ، پس وہ کفارہ ہے واسطے اس کے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہ حکم کرے یعنی نہ فیصلہ کرے، بما ساتھ اس کے، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہے، یہ ظالموں میں سے ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم، ان کے قدموں کے نشانوں پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات۔ وآتیناہ الانجیل، اور دی ہم نے اس کو انجیل، فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ پیچھے تورات کو ہدایت اور نور فرمایا گیا، یہاں پہ انجیل کو بھی ہدایت اور نور فرمایا گیا، تو کلام اللہ کا ہے، اس وقت تک یہ ہدایت اور نور ہے، اس وقت تک یہ ہدایت اور نور تھی جب تک یہ منسوخ نہیں ہوئی، جب منسوخ ہو گئی اب ناسخ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت اور نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تورات ہم نے ان کو کیا انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے،
ومصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہوئی جو اس سے پہلے ہے، من التورات یعنی تورات، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پچھلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور جو ہم نے ان کو کتاب دی ہے انجیل، وہ انجیل کتاب جو ہے وہ بھی اس سے پہلے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ حکم بنائیں، حکم کریں اہل الانجیل، انجیل والے، یعنی فیصلہ چاہیں انجیل والے، بما انزل اللہ فی، جو نازل کیا اللہ نے، فی ہی اس میں، یعنی تو انجیل سے بھی لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات نازل فرمائے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس سے جو نازل کیا اللہ نے، بس یہ وہی لوگ فاسق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب قرآن پاک کا ذکر آ رہا ہے، تورات پھر انجیل، اب قرآن پاک۔ اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، تصدیق کرتا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرتی ہوئی جو اس سے پہلے ہے کتاب، ومہیمنا علیہ، اور حفاظت کرنے والی ہے، یعنی محافظ اور گواہ ہے اس پر، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ قرآن پاک، یہ کتاب قرآن پاک جو ہے یہ محافظ بھی ہے اور گواہ بھی ہے۔ مہیمنن کا معنی ہوتا ہے محافظ اور گواہ، دونوں اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے، پچھلی کتابوں کی گواہ بھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر یہ قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو ان کتابوں کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ اس قرآن پاک نے ان کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے، اس کی قرآن پاک نے ان کتابوں کے حوالے سے گواہی دی ہے کہ یقینی طور پر وہ کتابیں تھیں اور ان میں یہ احکامات تھے، کن کن پر نازل ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہیں۔ وَمُہَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس حکم کرو ان کے درمیان، یا فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، یعنی وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آ جایا کرتے تھے اہل کتاب جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ جی ہماری مرضی کا، ہمارے مطلب کا جو ہے نا وہ فیصلہ یہ کر دیں۔ تو جب فیصلہ کروانا چاہتے تھے تو پھر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ فرماتے، ان کی مرضی کے مطابق جو حق اور سچ پر مبنی ہوا کرتا تھا وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی جو ہے یہ نہیں کرنی ہے، یعنی جو وہ چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اما جاءک من الحق، ساتھ اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس حق، یعنی اب قرآن پاک تمہارے پاس آ گیا، اس کے مطابق جو ہے نا وہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے
لکلن، ہر ایک کے لیے، جعلنا بنائی ہے ہم نے، منکم تم میں سے، شرعتن شریعت، ومناجا اور وسیع راستہ بنایا ہے، یعنی ہر ایک نبی کی شریعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت مقرر کی، لیکن بعد میں آنے والی شریعت جب آتی تھی پچھلی شریعت منسوخ، اب خالصتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت ہے، یہی حق کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، وسیع و عریض، قیامت تک کا دور، کسی نبی کا دور 1 سال، کسی کا 2 سال، کسی کا 3 سال، بس وہ جو ہے وہ کسی کا مہینوں پر محیط ہوتا تھا وقت جو ہے جی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جو ہے یہ قیامت تک ہے۔ اب قیامت کب آنی ہے واللہ اعلم بالصواب، البتہ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک کا دور جو ہے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھیں گے اور اپنے آپ کو حضور کی امت میں شامل کریں گے، مسلمانوں کے اندر وہ شامل ہوں گے۔ تو وہ اس وقت پھر جو عیسائی ہوں گے تب انہیں خبر ہوگی، پتہ چلے گا کہ جی ہم تو بھٹکے رہے، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے رہے ہیں انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو لہٰذا اب ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کلمہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اس وقت وہ بھی پھر کلمہ پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو بناتا ایک ہی امت، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر تھا نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لاتے رہے، ہر ایک نبی کی شریعت الگ الگ، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ اگر میں یہ چاہتا تو ایک ہی امت لے آتا، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی امت ہوتی، لیکن پھر پتہ کیسے چلنا تھا کہ اب کس کی شریعت پر عمل کرنا ہے اور کس کی شریعت پر عمل نہیں کرنا جی۔ تو جنہوں نے آنے والی شریعت پر عمل کر لیا وہ سرخرو ہو گئے، جنہوں نے نہ کیا وہ بدبخت رہے۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ ہے نا تاکہ آزمائش کرے تمہاری، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امت نہیں لے کر آیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، فی ما آتاکم، اس میں جو دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات، پس جلدی کرو بلائیوں میں، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا کہ کس بات میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ حکم بناؤ بینہم، درمیان ان کے، یا فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی۔ تو علماء یہود میں سے 3 علماء جو ہے نا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن میں ابن سوریہ بھی تھا، عبداللہ بن سوریہ۔ تو وہ آ کے تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ کا دین جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے، ہم مانتے ہیں،
کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، اور ہم آپ کی بھی قدر کرتے ہیں، آپ کے دین کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو جو ہے آپ کے پاس ہم حاضر اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے نا تو یقینی بات ہے کہ ہمارے دیکھا دیکھی ہماری جماعت کے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو صرف ایک بات ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو پھر ہمارے قبیلوں کے قبیلے جو ہیں نا وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جی ایک جماعت کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، اور وہ جماعت جو ہے نا وہ آپ کو بڑا مانتی ہے، تو آپ ہمارا جھگڑا جو ہے نا وہ ختم کروا دیں۔ ہم ان کو بلا کے لے آتے، قصوروار ویسے ہم ہی ہیں، تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کی مانتے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ تو مہربانی کر کے نا آپ ہمارا یہ کام کروا دیں، ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں حق اور سچ پر مبنی فیصلہ کیا کرتا ہوں جی، کسی کی طرفداری ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، واحذرہم، اور ان سے احتیاط کرو، ان یفتنوک عن بعدی، ان یفتنوک کہ تمہیں لغزش دے دیں گے یا پھسلا دیں گے تمہیں، جی یعنی ہیر پھیر کر کے ادھر ادھر کی مار مور کے نا تمہیں حق بات سے جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھیر دے، عن بعد، ان میں سے بعض، ما انزل اللہ الیک، جو نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، پس اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یا اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ پہنچائے گا ان کو ان کے گناہوں کے سبب سزا، بعض گناہوں کے سبب، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے کیا ہیں؟ بدکار ہیں، فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا فیصلہ تلاش کرتے، یبغون تلاش کرتے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون ہے اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، لقوم یوقنون، یقین اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جی یعنی یقین کرنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے ہو، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غلط فیصلہ جو ہے یہ تو کرنے ہی نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے تو حالات سے آگاہ کر دینا ہے کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں اور کیا ان کا ارادہ ہے، تو لہٰذا ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو فیصلہ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پاک میں، اس کے مطابق فیصلہ، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، یعنی گو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور بے شمار اختلاف ہے، آپس میں ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کا معاملہ جب آتا ہے تو یہ آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپس کے اختلافات یہ بلا دیتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو دوستی کرے ان سے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے، یعنی ان کے دین کو اچھا سمجھے، اپنے دین اسلام کے مقابلے میں ان کا جو ہے وہ کلچر اچھا سمجھے، ان کی تہذیب اچھی سمجھے، ان کا پہننا، ان کا کھانا پینا، یہ معاملات جو ہیں یہ اچھا سمجھے کہ جی ماشاءاللہ کیا کیا لباس وہ پہنتے ہیں، کیا کھانے ہوتے ہیں ان کے، جی ان کے مال و متاع کو دیکھ کر تو جو ہے وہ اس کا دل ان کی طرف للچانے لگے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی حوالے سے یا ان کا ملک جو ہے وہ تمہیں اچھا لگے بنسبت اپنے ملک کے، تو فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستیوں کو والا برتاؤ کرو گے تو پھر تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا، تمہارا حشر بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جی ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت فرماتا ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پس تم دیکھو گے ان لوگوں کی طرف، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یسارعون فیہم جلدی کرتے ہیں اس میں، یعنی ایسا کفر کا مرض ہے ان کے درمیان، جو ہے نا ان کے دلوں میں، کہ اس کفر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یقولون نخشا، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، پہنچے ہم کو، تصیبنا پہنچے ہم کو کوئی گردش، یعنی یہ منافقین جو تھے یہ کفار کے ساتھ ان کے میل ملاپ ہوتے تھے نا، تو پھر جب مسلمانوں کو خبر ہو جاتی، پتہ چل جاتا کہ فلاں فلاں منافق ان کے پاس آتا جاتا ہے، اس کے ساتھ میل جول ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں یہ وہ، تو مسلمان ان سے جب پوچھتے کہ تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو، کیوں جاتے ہو ان کے پاس، تو وہ پھر کہا کرتے تھے کہ جی اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، یہ ہمیں پتہ یوں چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ عارضی دین ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، آج یا کل یا پرسوں، بس 2-4 دنوں کا دین ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ جب انہوں نے ختم ہو جانا ہے تو پھر ہمارے کام ان لوگوں نے ہی آنا ہے نا، ہم اس وجہ سے ان کے پاس جاتے ہیں، جی تو ہم ان سے ناراضگی اس لیے نہیں مول لینا چاہتے کہ کہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے، یہ ہے کوئی گردش نہ آ جائے ہم پر۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ،
پس ان قریب اللہ دے گا فتح یا لائے گا فتح. ٹھیک ہے، تو جب مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی تو پھر او امر من عنده، یا ان کے پاس اپنی طرف سے کوئی حکم لائے گا. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جائیں گے، یصبحوا ہو جائیں گے، عَلَى مَا أَصَرُّوا اس پر جو چھپایا انہوں نے اپنے دلوں میں، نادمین شرمندہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا ان قریب، جیسے فتح مکہ ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے اس وقت جب فتح مکہ ہوا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ پھر اللہ ان کو کامیابی دے گا نا مسلمانوں کو، اور اپنا حکم نازل کرے گا ان پر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت یہ پھر شرمندہ ہوں گے، پھر یہ جو ہے نا نادم ہوں گے کہ جی ہم نے یہ کیا کر دیا. اس وقت پھر نہ ادھر کے رہیں گے، پھر نہ ادھر کے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی. اقسموا باللہ، قسم کھائی تھی اللہ کی. جہد ایمانہم، تو اپنے اقسموا باللہ، قسم کھائی تھی اللہ کی. جہد ایمانہم یعنی اپنی قسم میں پوری کوشش کرو، پوری کوشش کے ساتھ اپنی قسم میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم کو مسلمانوں نے نکالا تو ہم ساتھ تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اور مگر اس وقت یہ باتیں بنانے والے منافقین خاموش رہیں گے، بلکہ مسلمانوں کی خوشامدیں کرنے شروع ہو جائیں گے. تب ان سے مسلمان خطاب کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ دیکھو وہ منافقین جو تم سے ایسے وعدے کرتے تھے آج تم سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ وفاداری کرنے کا جو ہے نا، وہ جو قسمیں انہوں نے اٹھا رکھی تھی جی، تو وہ اب پوری ہونے کا، قسموں کے پورے ہونے کا وقت ہے. انہم لمعکم، بے شک البتہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہ اس وقت کہیں گے، وہی بڑیاں قسماں ہونے نال چاہیے سن جی کافراں نال، تو ہن وقت آ گیا نا، ہن جاؤ نا نال. پھر وہ کہیں گے اسی تواڈے نال ہاں. انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اب جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا. انہم لمعکم کہنے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے اور وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو مرتد ہو جائے تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پس ان قریب لے آئے گا اللہ اس قوم کو، یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے. ٹھیک ہے،
یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تم مرتد ہو جاؤ تو یہ خیال نہ کرنا کہ پھر جو ہے وہ تمہارے مرتد ہونے سے مسلمانوں کا کوئی نقصان ہوگا، مسلمانوں کی تعداد میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمانوں پر اللہ نرم ہے اور کافروں پر اللہ سخت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں یا جہاد وہ کریں گے فی سبیل اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ جن کو اللہ لے کے آئے گا نا، وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں وہ خوف کریں گے یا نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی ہے نا، آپ نے جس انداز سے خلافت کے امور جو ہے نا وہ سنبھالے، بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 3 گروہ، 3 جماعتیں جو ہیں نا وہ مرتد ہو گئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں، جن میں سے 2 نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی ان کے سربراہ نے، اور ان کے پھر رایا ان کی جو تھی، ان کے جو نیچے جو جتنے بھی تھے قبیلہ برادری کے لوگ، وہ سارے مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور 3 یعنی کہ مرتد ہوئے، 3 گروہ، پورے فرقے جو ہیں نا وہ اپنا مرتد ہو گئے۔ ایک جو تھا وہ بنو مدلج، یہ بھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بنو حنیفہ، مسلمہ کذاب جو تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور پھر 7 فرقے جو ہیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں مرتد ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا، یہ جو تھا نا بنو مدلج جو تھا، ٹھیک ہے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات کا یہ آخری دن تھا۔ تو رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنا دی، کہا کہ بنو مدلج جو ہے یہ قتل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت تک وہ واپس لوٹے کوئی نہیں تھے، فرمایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ اگلے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے کوچ کر گئے، ٹھیک ہے، رحلت فرما گئے۔ تو جو ہے پھر جب وہ قافلہ لوٹا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی خوشخبری اس مشن میں کامیابی کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 مرتد اور اپنے دور کے 7 مرتد فرقے جو تھے نا، ان کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جہاد کیا۔ تو ان تمام مرتدین
کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سرکوبی کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے نا وہ سب کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو زکوٰۃ کے منکر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی میرے دور خلافت میں جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض کو مانے اور ایک کو نہ مانے، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو آپ نے پھر ان کے خلاف جہاد کر کے تو وہ کہا کرتے تھے جی یہ بھی ٹیکس ہے جناب علی، سانو ٹیکس بھی دینا پڑے گا جی، نمازاں پڑھ لینے ہیں بس، ٹھیک ہے جی نمازیں پڑھتے رہیں گے ہم۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں، یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشن کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مرتد ہو جائیں تو یہ فکر نہ کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو کمزور کر دے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو پھر ان سے بھی مضبوط قسم کے بندے جو ہے نا وہ لا سکتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے نہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا دوست اللہ، تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم راکعون، اور رکوع والے۔ کون؟ ایمان والے۔ تمہارے دوستوں کی نشانی یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا داری کی دوستی جناب علی، بس وہ فلاں جو ہے نا وہ 2 نمبر بندہ جی وہ نال 2 ہاتھ کرنے نے، تو جناب علی فلاں دے نال بدلہ لینا ہے، تو یہ کرنا ہے وہ کرنا، یہ سارے معاملات یہ دنیا کے ہیں، نہ اس پہ ثواب ہے اور نہ جناب علی کچھ حاصل ہونا ہے۔ تمہارے دوست کون ہونے چاہیے؟ وہ ایمان والے، آمنوا الذین، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رکوع والے۔ تمہاری دوستیوں کا جو ہے نا یہ دار و مدار یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی ہونا چاہیے۔ ایسے دوست جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو پھر تمہاری اگر دوستی ان کے ساتھ ہوگی، یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو بھی راغب کرے گا مسجد کی طرف لے کے آئے گا، آپ کو دلچسپی دلائے گا جی، دین کی باتیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ ایسا دوست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دوستی پر بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی کرے، یتولا یہ وہی ولیکم اللہ ہے نا، ولیکم اسی سے یتولا، جو دوستی کرے اللہ اور اللہ سے اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بس بے شک یہ گروہ اللہ کا گروہ ہے اور وہی غالب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلے نا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دینکم تمہارے دین کو، ہزوا ٹھٹھا مذاق، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، ولعبا، اور کھیل کود بنا لیا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار، اور کفار کو اولیاء دوست،
یہ ہے اوپر والا جو لا تتخذوا آیا تھا نا، نہ بناؤ اولیاء، نہ بناؤ اولیاء، دوست نہ بناؤ. کن کو نہ بناؤ؟ آگے وہ پھر وضاحت آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کود میں جن کا جی لگا رہتا ہے، یا کھیل کود ہنسی مذاق کرنے والے ہیں، جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور کافروں کو بھی کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دوست. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو. اچھا، تتخذوها، بناتے ہیں اس کو، ہزوا، مذاق، ٹھٹھا، وَلَعِبًا، اور کھیل کود. اور یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے. یہ شیطانی چرخہ یہ جب سے آیا ہے نا گھروں میں ٹی وی، اور یہ اپنا یہ کفار کی یہ سراسر سازش، یہ نیٹ، یہ کیبل، یہ گھروں میں آ گیا. اب دیکھ رہا ہے بندہ ڈرامہ چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، ادھر سے اذان کی آواز آ گئی، تو وہ ڈرامے فلمیں دیکھنے والا اس کو اذان سے کیا لگے جی؟ وہ کیا کہے گا اس وقت؟ لے ابھی مولوی رانو بڑی جلدی پہ ہی ہے جی، اجے ہونی نہیں سی اذان ہوئی یار، پھر اذان شروع ہو گئی ہے. اس طرح کی باتیں. یعنی ان سے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے ہم نے کیا گلہ کرنا ہے؟ ہم خود، ہمارے اندر یہ خرافات پائی جاتی ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے، یا اس لیے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، عقلوں فارغ نے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم فرماؤ اے کتابیو، حل تنقمون، یہ حل کا معنی کرنا ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ حل جو ہے نا، یہ حل انکاری، اس کو حل انکاری کہا جاتا ہے. یعنی نہیں ناراض ہوتے، منا، نہیں ناراض ہوتے ہو تم، منا، ہم سے، الا ان آمنا، مگر جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا، جو نازل ہوا ہم پر، وما انزل من قبل، اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے، ولکن اکثرهم فاسقون، اور یہ بے شک اکثر تم میں سے فاسق ہے، بدکار ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، تم فرماؤ کیا میں تمہیں خبر دوں، انبئکم بشر من ذلک، اس شر کی، من ذالک، اس سے، مثوبۃ عند اللہ، جو زیادہ بدتر ہے، مثوبۃ، اللہ کے نزدیک، اس شر کی میں تمہیں خبر دوں جو زیادہ کیا ہے، بدتر ہے، درجہ کے لحاظ سے بدتر ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. من لعنہ اللہ، وہ کہ جو اللہ لعنت کی اللہ نے، وغاضب علیہ، اور غضب کیا اس پر، وجعل منہم القردۃ، اور بنائے ان میں سے قردۃ، یعنی بندر، والخنازیر، اور سور، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری. ٹھیک ہے، اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل،
یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، شر مکان وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ سیدھے راستے سے بہکے. یعنی یہ پیچھے جو حکم گزرا ہے نا قرآن اپنا اذان کے حوالے سے بکواسات کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس وقت کیا تھا کہ جب اذان شروع میں شروع ہوئی نا تو اذان ہوتی تھی تو یہ کفار جو ہے نا یہ پھر مذاق کیا کرتے تھے. اس وقت یہ نیا سلسلہ تھا نا، اذان جو ہے نا یعنی کیا کرتے تھے، یا نکارہ بجایا کرتے تھے، گھنٹے بجایا کرتے تھے عبادت کے لیے وہ لوگ یہود و نصارہ. لیکن مسلمانوں نے اذان دینا شروع کر دی. جب اذان دینا شروع کی تو انہوں نے کہا ایک نواں کھاتا شروع کر دیتا نے جی. تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، غضب ہے، اور ان جیسوں کی عبرت یہ جو ہے یہ پہلے گزر چکی ہے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ، کہ ان کو سور بنا دیا گیا، نہ بندر بنا دیا گیا، والخنازیر، اور خنزیر بنا دیا گیا، وعبد الطاغوت، شیطان کے بندے ان کو بنا دیا گیا، وہ شیطان کی ہی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو پوجتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ ان کا برا ٹھکانہ ہے اور سیدھے راستے سے بہکے ہوئے ہیں. نہیں آگے یہ بھی جانے دیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، اور جب اور حالانکہ داخل ہوئے وہ کفر کے ساتھ. یعنی ان کا حال ان کا یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ آئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر کے ساتھ نکل گئے. ٹھیک ہے، آگے وہ بے شک دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن فرمایا کہ آئے بھی کافر بن کے سے، تو اسی طرح ہی گئے کافر بن گئے. واللہ اعلم ما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے بہت سو کو، منہم ان میں سے، یسارعون فی الاسم، جو جلدی کرتے ہیں گناہ میں، والعدوان، اور حد سے بڑھتے ہیں، واکلیم السحت، اور کھاتے ہیں وہ حرام. لبیس ما کانوا یعملون، البتہ کیا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون، کہ نہیں ہے، کیوں نہیں منع کرتے ان کو ربانیون، اللہ والے، والاحبار، اور ان کے پوپ پادری، ان کے بڑے علماء جو ہیں، عن قولہم الاسم، ان کے اس کہنے سے، یعنی گناہ کے کہنے سے، واکلیم السحت، اور حرام کھانے سے، ان کے بڑے جو ہیں نا وہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے. لبیس ما کانوا یعملون، تو کیا ہی برا وہ کرتے ہیں. لبیس ما کانوا یصنعون ہی ہے نا، تو کیا ہی برا وہ کام کرتے ہیں. ما علینا البلاغ.